آج کے ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ آخر طلاق کے علاوہ وہ کیا کیا چیز ہے، کیا کیا کام ہے جن کے کرنے سے انسان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں میں اکثر و بیشتر لوگ کنفیوز رہتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں کہ آخر ایسے کون کون سے کام ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور طلاق ہو جاتی ہے۔ موت، کسی بھی مرد یا عورت کا جو نکاح ہے ان دونوں میں سے اگر کوئی بھی انتقال کر جائے، چاہے مرد کا انتقال ہو چاہے عورت کا انتقال ہو، یہ نکاح جو ان کے درمیان ہوا تھا وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے یہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور چونکہ انتقال کے بعد انسان کے آنے کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے تو پھر دوبارہ ان کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ خلا کرا لینا، خلا کرانے میں یہ ہوتا ہے کہ مرد کی رضامندی نہیں ہوتی ہے لیکن عورت کی رضامندی ہوتی ہے کہ اس کو اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ تو اب یہ عورت کیا کرتی ہے، اپنے پاس کے دارالقضاء میں کہیں بھی جا کر کے شرعی طریقے سے وہاں درخواست دے گی کہ مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا ہے، مجھے اس سے طلاق چاہیے، مجھے اس سے خلا چاہیے۔ اس کے بعد وہاں کے جو بھی قاضی ہوتے ہیں وہ شرعی طریقے سے اس کے جو بھی مکمل اس کا پروسیس ہوتا ہے وہ کر کے اس کے بعد ان دونوں کے درمیان جدائیگی کرا دیتے ہیں اور اس نکاح کو فسخ کرا دیتے ہیں، ختم کرا دیتے ہیں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے خلا۔ اگر کوئی عورت خلا بھی کرا لے تو اس سے بھی اس کا نکاح اس مرد سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ایلا، ایلا کا مطلب یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر مرد نے یہ قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کروں گا اور اس کے بعد پھر وہ صحبت نہ کرے، یہاں تک کہ اگر 4 مہینے گزرنے سے پہلے اگر وہ اپنی بیوی سے صحبت کر لے تو اس کے اوپر صرف جو قسم توڑی ہے اس قسم کا کفارہ ادا کرنا اس کے اوپر لازم ہوگا، ضروری ہوگا، لیکن اس کا نکاح باقی رہے گا۔ لیکن اگر 4 مہینے گزر جاتے ہیں اور یہ مرد جو ہے کسی بھی طریقے سے رجوع نہیں کرتا ہے اور اپنی قسم کو نہیں توڑتا ہے تو اس عورت کے اوپر طلاق بائن پڑ جائے گی اور ان دونوں کے درمیان جدائیگی کرا دی جائے گی۔ یہ بہت ہی باریک اور بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ اکثر و بیشتر مرد اور عورتیں اس طرح کی شرط لگا دیتے ہیں اور کہیں نہ کہیں جانے انجانے میں ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو اس چیز کو بھی ضرور سمجھیں، یہ بہت باریک اور اہم مسئلہ ہے۔ مرتد ہونا، مرتد ہو جانے کا مطلب یہ ہے مرد یا عورت میں سے کوئی بھی ایک اسلام سے خارج ہو جائے، اسلام سے نکل جائے، اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں سے کسی بھی مذہب کو وہ اختیار کر لے، چاہے وہ لادین ہو جائے، یعنی بالکل وہ یہ کہے کہ میرا کوئی بھی دین مذہب نہیں ہے، جیسا کہ آج کل بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور آپس میں ان کی طلاق ہو جاتی ہے اور ان دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جو ہے جدائیگی کرا دی جاتی ہے۔ لڑکا اور لڑکی کا نکاح ہو گیا اور نکاح ہونے کے بعد یہ پتا چلا کہ لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ آپس میں دودھ شریک بھائی بہن ہیں، تو اب دودھ شریک بھائی بہن ہونے کی وجہ سے ان کے نکاح کو توڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے اس کو کچھ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، آٹومیٹکلی ان کے طلاق پڑ جائے گی اور ان کے درمیان جو یہ رشتہ قائم ہوا ہے یہ رشتہ ختم کرا دیا جائے گا، کیونکہ دو شریک بھائی بہن کے درمیان جو ہے وہ شادی نہیں ہوتی ہے، نکاح نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی جانے انجانے میں اگر دو شریک بھائی بہن سے شادی بھی ہو جائے تو آٹومیٹکلی یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب معلوم ہو جائے کہ یہ دو شریک بھائی بہن ہیں تو ان کے درمیان جدائیگی کرا دینی چاہیے۔ حرمت مصاہرت، شادی کے بعد جو رشتے قائم ہوتے ہیں ان میں سے ایک رشتہ ہے جس کے اندر اگر داماد اپنی ساس سے یا اسی طریقے سے بہو اپنی سسر سے اگر کسی بھی طریقے سے زنا کر لے، چاہے جانے میں، چاہے انجانے میں، چاہے زبردستی میں، چاہے رضامندی میں، اگر یہ زنا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ نکاح ان کا جو ہوا ہے وہ نکاح آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے اور یہ نکاح ہمیشہ کے لیے ختم ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک بار نکاح ختم ہوا دوبارہ پھر نکاح کر لیا جائے گا، بلکہ پرماننٹلی ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، کبھی پھر یہ شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بھی بہت باریک مسئلہ ہے، اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی ہے۔ تو جو بھی داماد اپنی ساس کے ساتھ یا بہو اپنے سسر کے ساتھ، جو نالائق لوگ ہوتے ہیں وہی ایسا کر سکتے ہیں، اگر کوئی اس طرح کر لے تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ان کا جو آپس میں جو نکاح ہوا ہے لڑکا لڑکی کا وہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ امید ہے آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس، اپنے فیملی ممبرس کے پاس بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔